رات کے 2 بجے ایک گھٹیا مرد کے کمرے میں بھیگے ہولیے میں آئی ہو۔ تمہیں کیسے بخش سکتا ہوں میری جان، غسل کر کے جانا۔ نینا کی قمیض کو کھینچ کر پھاڑ چکا تھا۔ تم معصوم بچیوں کا ریپ کرتے ہو، میں سب کو بتاؤں گی۔ نینا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو چھپانے لگی۔ بہت بڑی غلطی کر دی میری اصلیت جان کر۔ کاشان اسے بیڈ پر دھکا دیتا اوپر آ گیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اس کے بڑھنا وجود پر جگہ جگہ اپنا۔ بارش بہت زور سے برس رہی تھی۔ نینا اپنے پورشن سے نکلتی ہوئی اس وقت کاشان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، لیکن نینا کے چہرے پر غصہ چھایا ہوا تھا۔ آج اسے کاشان سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاشان کی اصلیت جاننے کے بعد اسے منہ لگانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، اور کاشان اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسے خوبصورت رشتے میں کاشان کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور وہ کیسا تھا یہ تو اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کے پورشن میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں اطراف دیکھا۔ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، شاید تایا جان سب لوگ سو چکے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کاشان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس وقت اس کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کاشان اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ کاشان کی اصلیت جان چکی ہے، وہ کتنا گرا ہوا اور گھٹیا شخص ہے۔ اس نے جا کر اس کے دروازے پر دستک دی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ رات کے 2 بجے بھی کاشان جاگ رہا ہے۔ کاشان لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا۔ مسلسل اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ اتنی رات کو کون آ گیا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ پہ رکھتے ہوئے اٹھ کر دروازے کو کھولا تو سامنے بھیگے ہوئے ہولیے میں نینا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑکی تھیں۔ نینا نے پوری شدت سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نینا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کاشان غصے میں بولا۔ کاشان، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زیادہ غصے میں کیوں بات کر رہی ہو؟ وہ اسے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کاشان، میرے ساتھ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں۔ وہ غصے میں بولی۔ اب کی بار کاشان کو دال میں کچھ کالا لگنے لگ گیا تھا۔ میڈم، کون سی اصلیت؟ کس اصلیت کی بات کر رہی ہیں؟ اب کی بار بھی کاشان کا لہجہ نرم تھا۔ اچھا، اب میں تمہیں بتاؤں تمہاری اصلیت۔ یہ تم خود نہیں جانتے کتنے گرے ہوئے اور گھٹیا شخص ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے نینا؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کاشان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا، لیکن کاشان بھی پریشان ہو چکا تھا کہ نینا نے اسے کیا دیکھ لیا جو اتنی ہائپر ہو رہی ہے اور ایسے غصے میں چلا رہی ہے۔ بول رہی ہے، دیکھو نینا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کون سی اصلیت؟ کس اصلیت کی بات کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا اور بار بار اس کے بھیگے ہوئے وجود سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ تم ایک گھٹیا اور بدکردار شخص ہو۔ تم معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، معصوم بچیوں کا ریپ کرتے ہو۔ کیا تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو؟ اب مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ صبح ہی میں تایا جان اور باقی گھر والوں کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ یہ سن کر کاشان کی پیشانی پہ
پل نمودار ہوئے۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ اچھا، میں بکواس کر رہی ہوں؟ میں تمہارے سارے گینگ کے بارے میں جانتی ہوں، جو تم لوگ معصوم بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہو، ان کے ساتھ تم لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہو۔ اتنی تم لوگوں کو آگ لگی ہوتی ہے؟ تم جیسے گرے ہوئے گھٹیا بد کردار شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے کاشان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار کاشان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ تم میرا پیچھا کرتی ہو؟ تم میری جاسوسی کرتی ہو؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ہاں، تم جیسے گھٹیا انسان کی جاسوسی کر کے مجھے کون سا انعام ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ میں بھلا تمہاری جاسوسی کیوں کروں گی؟ بس مجھے کہیں سے پتہ چل گیا ہے تم کس قدر گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو۔ بلکہ پتہ ہے، میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، کاشان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر چھپ گیا۔ خبردار، جو مزید تمہارے منہ سے ایک اور لفظ بھی نکلا، ورنہ یہیں کاٹ کے تمہارے ٹکڑے کر کے فرش کے نیچے گاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں بولا۔ مجھے تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ یہ جو ہم دونوں کے درمیان رشتہ ہے نا، میں اس کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی، یہ ختم کرنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ تمہاری اصلیت باقی لوگوں کو پتہ چلے اور میں کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہوں۔ تمہارے نام سے لوگ مجھے ذلیل کریں کاشان۔ وہ کاشان کو غصے میں پکار رہی تھی۔ کاشان کے لیے اس کا یہ رویہ بالکل نیا تھا۔ دیکھو نینا، تم ابھی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تو اس وجہ سے خاموش رہو۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا، میں اپنی زبان بند رکھوں تاکہ تم بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤ، معصوم بچیوں کی زندگیاں برباد کرنے لگ جاؤ۔ تمہارے بارے میں تایا جان کو بتاؤں گی، گندے انسان۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن کاشان نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ کاشان خانزادہ کے ساتھ پنگا لے رہی ہو نینا، میں بہت برا کروں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گی۔ اب کی بار کاشان اس سے کسی طرح بھی خاموش کروانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اصلیت اتنی جلدی فیملی والوں کے سامنے آئے۔ اتنی زیادہ تمہارے اندر ہوس پائی جاتی ہے تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے، میں بھلا کیوں تم جیسے انسان کے ساتھ شادی کروں گی۔ ختم کر دینا چاہتی ہوں یہ رشتہ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہونے لگی۔ اب کی بار وہ کاشان کو مکمل طور پر غصہ دلا چکی تھی۔ کاشان نے غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ اچھا، تم مجھ سے دور جاؤ گی، میرے ساتھ رشتہ ختم کرو گی، تعلق ختم کرو گی۔ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم کسی کے سامنے بکواس کر سکو، کسی کے سامنے میری اصلیت بیان کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر جھکا تو کاشان کو اپنے اوپر آتا ہوا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ وہ خوف سے پوری کی پوری کپ کپانے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اب اتنا زیادہ تمہیں خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اب تم کیوں اتنا زیادہ ڈر رہی ہو میری جان؟ میں نے تو تمہیں بولا تھا کہ آرام سے اپنی زبان بند کرو، لیکن نہیں، تمہیں ضد کرنی تھی کہ تم سب کو بتاؤ گی۔ اب میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تو تم کسی کو بتاؤ گی نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا، اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا۔ گردن پر اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہی اسے تکلیف ہونے لگی۔ غصے میں اسے دور دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو،
وہ اس کے سینے پہ، اس کے کندھے پہ مکے مار رہی تھی۔ جب کاشان اپنی ٹائی نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو ٹائی کے ساتھ باندھ دیا۔ چھوڑو مجھے کاشان، اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ کاشان نے اس کے لبوں کو، وہ آنکھیں پھاڑے کاشان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کاشان چھوڑو مجھے، کاشان! وہ چیخنے چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا منہ بند تھا، وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کاشان اس وقت پاگل بنا ہوا تھا۔ باہر بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی اور وہ اندر ظلم کی انتہا کر رہا تھا۔ وہ جس بھی شخص سے نفرت کر لیتا تھا پھر اسے کسی قیمت پر چھوڑتا نہیں تھا، اور ابھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی کر رہا تھا جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ اپنی محبت اور ہر چیز کو بھول چکا تھا۔ وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی باتوں نے کاشان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ اس کی شدت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے دھندلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنسو نکل نکل کر اس کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ رات بھر وہ اس کے ظلم اور شدت برداشت کرتی رہی تھی اور اب وہ خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ کاش کہ وہ کاشان کے کمرے میں ہی نہ جاتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ صبح جب کاشان کی آنکھ کھلی تو ابھی تک اس کی باہوں کے حصار میں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی لیکن اس کے چہرے پہ بندھے ہوئے ہلکے ہلکے نشان کاشان کی شدتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ کاشان نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا کہنے لگا، اٹھو میری جان، اپنے پورشن میں نہیں جانا کیا؟ اگر اتنی صبح صبح کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو پتہ ہے نا سب لوگوں نے تمہارے بارے میں کیا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی، پہلے ہی اس شخص کے پاس چلی گئی۔ دیکھو تم مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہو، لیکن میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، تم نے مجھے مجبور کیا نینا۔ وہ نینا کی گال کو سہلائے جا رہا تھا۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اس کی باہوں کے حصار میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن پر بنے ہوئے نشان اس کی درندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ کتنی شدت سے اسے چھوا تھا، اتنی شدت سے ہی اس کے لمس میں وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بے ہوشی کی حالت میں بمشکل اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ اسے کاشان کا چہرہ دھندلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے خود کو کاشان کی باہوں کے حصار میں پایا تو فوراً اٹھنے لگی، لیکن کاشان اسے لٹا کر اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ کیا ہے نا، اس قدر تم میں نشہ پایا جاتا ہے، اتنا تو مجھے آج تک کسی بچی میں بھی نہیں محسوس ہوا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک حلال تعلق ہے جبکہ وہاں حرام تعلق ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے اتنا قریب تھا، اس کے لب اس کے بہت قریب تھے، اس کی گرم سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اچانک کاشان کی نظر اس کے بازو کی طرف گئی جہاں پر اس نے ٹائی کے ساتھ اس کی کلائی کو باندھا ہوا تھا۔ میری جان معذرت خواہ، مجھے اکیلے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں پین ہو رہی ہوگی۔ وہ اس کی کلائیاں کھولنے لگا۔ ابھی تک اس کا منہ بندھا ہوا تھا، جیسے ہی کھولیا تو سرخ نشان اور بھی زیادہ خوبصورت کر رہے تھے۔ اس نے اپنے لب اس کی کلائی پہ رکھ دیے۔ تم تو بہت زیادہ خوبصورت اور حسین ہو، جی چاہ رہا ہے تمہیں کچا چبا جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، ایک دم سے دروازہ کھلا۔
فرقان صاحب اور زمان صاحب 2 بھائی تھے۔ فرقان صاحب کی ایک بیٹی نینا، جبکہ زمان صاحب کے 2 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ دونوں فیملیز ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، لیکن وہاں ان کے پورشن الگ بنے ہوئے تھے۔ نینا کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب فرقان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ نینا بیٹا، آپ کا کل لاسٹ پیپر تھا نا؟ نینا جو کہ لیپ ٹاپ میں لگی ہوئی تھی، فرقان صاحب کی بات سن کر مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی بابا جان، میرا لاسٹ پیپر تھا، اب تو میں بالکل فری ہو چکی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نینا دیکھو، تم یہ بات جانتی ہو کہ تمہارے تایا جان نے تمہارا رشتہ فرقان کے لیے بچپن سے مانگا ہوا ہے، اور بچپن سے تم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے۔ تب تمہارے تایا جان کہتے ہیں کہ ابھی نکاح کر لیتے ہیں، پھر 1 سال تک شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر نینا کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، جی بابا جان، جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت اچھی ہے اور اس شخص سے اس قدر محبت کرتی ہے، اتنا اسے ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ فرقان صاحب کے جانے کے بعد جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کا ارادہ اپنے تایا جان کی پورشن کی طرف جانے کا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹائم دیکھا تو رات کے 10 ہو چکے تھے۔ اس وقت تک کاشان آ جاتا تھا۔ فوراً اسے جا کر یہ خبر ہوئی کہ کاشان آیا نہیں۔ جلدی سے اپنے پورشن کی طرف گئی، اس کے پورشن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑا ہی ٹائم لگا تھا حویلی کے دوسرے حصے کی طرف جانے کے لیے۔ جا کر دیکھا تو حویلی میں سامنے ہی لاؤنج میں سمیحہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیحہ بیگم کو دیکھتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے السلام علیکم تائی جان، کیا حال ہے کہا۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں بیٹا، میں بالکل۔ اتنے میں علیزہ بھی آگے آ گئی۔ آپ، ہمارے گھر کا راستہ آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ اب تک تو کاشان بھائی نہیں، آپ تب تک آتی نہیں، کیا مطلب ہے؟ کاشان ابھی تک نہیں آئے؟ وہ بساختہ ہی پوچھ گئی۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مطلب تم کاشان کے لیے ہی آئی تھی؟ اب تو مجھے ایک بات کرنی پڑے گی بھائی جان سے، آپ لوگوں میں تو بالکل بھی صبر نہیں، اب تو آپ لوگوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں تائی جان، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کاشان سے ایک بہت ضروری کام تھا، اس وجہ سے میں آئی ہوں۔ اس نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی، وہ بھی شرارت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں بیٹا، ابھی تک تو نہیں آیا کاشان۔ اوہو مما، کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ ایویں بیچاری اداس ہو جائے گی۔ علیان لاؤنج میں داخل ہوتا ہوا بولا، بھابی جان آپ اوپر جائیں، بھائی اوپر ہی ہوں گے، اس نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ تو وہ ہنستے ہوئے کاشان کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی آپ لوگ بالکل بھی بھابی کو تنگ مت کریں، بھابی آپ لوگوں کی کزن ہی ہوں، بھابی نہیں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور فوراً اٹھ کر کاشان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتی تھی ان دونوں کی محبت سے، بھلا کون واقف نہیں تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت رکھتے تھے، کتنا ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بلکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ سارے کمرے میں سگریٹ کا دھواں تھا۔ نینا نے بہت آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پھو، وہ ایک دم سے اسے ڈرانے والے انداز میں بولی تو اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً ہی سگریٹ نیچے پھینکی اور اسے مسلنے لگا۔ آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے۔ اس کا چہرہ
اپنی طرف کیا۔ دیکھیں ابھی رات کے 10 بج رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے اتنی زیادہ رات ہو چکی ہے۔ اچھا کاشان، آپ کو پتہ ہے بابا جان مجھ سے کیا بات کر رہے تھے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے کے بعد صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، ہاں بولو، کیا بات کر رہے تھے؟ چاچو جان، وہ نرمی سے بولا۔ بظاہر تو وہ نینا کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، لیکن وہ کہیں اور ہی خیالوں میں گم تھا۔ کاشان، آپ کو پتہ ہے بابا جان مجھے بول رہے تھے آپ کا اور میرا نکاح ہونا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی اور کاشان اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی بچوں جیسی معصومیت دیکھ رہا تھا۔ اچھا میڈم، آپ تو پھر زیادہ خوشی لگ رہی ہوگی، ایکسائٹڈ لگ رہی ہو، کیوں آپ نہیں ہیں خوش؟ اسے منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی ایسا ہو سکتا ہے مجھے نینا مل رہی ہو اور میں خوش نہ ہوں؟ بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہے اور یہ آئیڈیا بھی ہے بابا جان کو دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ غصے میں کاشان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا ہے میڈم؟ ایسے غصے میں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ کیوں؟ پھر آپ نے تایا جان کو بلا لینا ہے، مجھے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ غصے میں بولی۔ دیکھو میری جان، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں کتنا مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا کسی قسم کی بات کرنے کا۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے 2 سال چلے گئے اور میں واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ آپ اپنے ٹائم کا اچار ڈالیں، یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی۔ جب کاشان نے اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کی اوپر آ گری۔ کاشان کے اتنے قریب تھی، اس کی سانسوں کی تپش کاشان کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کاشان کی سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ اپنی دھڑکنوں سے اسے خود سے دور کیا۔ کاشان، کاشان، اس کی کمر کو ہاتھ جکڑے اسے بالکل اپنے قریب کر لیا۔ کاشان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں میری جان، بس جی چاہ رہا ہے تمہیں محبت کرنے کا، بہت ٹوٹ کر چاہنے کا۔ کاشان کے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرا رہے تھے اور اس کی دھڑکنوں میں کنٹرول نہیں آ رہی تھی۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو گئی، چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ نہ جانے کاشان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ جب آپ میرے کمرے میں آتی ہیں تو جانے کے بجائے آپ کو آنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے نینا میڈم، یہ کہہ کر اس کی کمر کو جکڑے ہوئے اپنے قریب کیے کھڑا ہوا تھا۔ کاشان پلیز اسے پاس مت آیا کریں، گناہ ملتا ہے، ہم دونوں محرم نہیں ہیں۔ اب کی بار نرمی سے بولی۔ یہ چھوڑو، کیا سوچ رکھتی ہو؟ ہم دونوں محرم نہیں، مرحوم ہیں وہ بے ساختہ ہی بولی۔ جب گھر میں نکاح کی بات ہو چکی ہے تو میں بول دیتا ہوں اس جمعہ کو ہماری رخصتی ہے۔ میرے ساتھ نکاح کرنے میں اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں اپنے کمرے میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے تک اس کا دل بہت شدت سے دھڑکتا تھا۔ بار بار کاشان کی حرکت اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ سفید رنگ کا خوبصورت سا جوڑا زیب تن کیے دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے اسے نکاح کر کے پوچھا تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ وہ شخص جس سے اتنی محبت کی تھی، اتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، آج وہ اس قسمت میں لکھ دیا گیا، اس کے نصیبوں میں لکھ دیا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی۔ نکاح کے بعد سبھی لوگوں نے مبارکباد دی۔ فوٹو شوٹ ہونے کے بعد اپنے پورشن میں آ چکی تھی۔ حسنہ بیگم نے اس کے منہ پر آئی غصے کی طرف دیکھا اور فوراً ان کے گلے لگی۔ مما، آپ کو پتہ ہے میں کتنی زیادہ خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسینہ بیگم نے اس کی پشت کو سہلایا اور کہنے لگی، اللہ میری بیٹی کے نصیب بھی ایسے ہی اچھے کرے۔
وہ آمین کہتے ہوئے مسکرانے لگی۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ بہت پیارے لگ رہے ہو، مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر بوسہ دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ کاشان جیسے انسان اب تم سے محبت کرتا ہے اسے ساری زندگی محبت کرتا رہے گا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے کاشان بہت مشکوک قسم کا لگ رہا ہے۔ اپنی مما کی بات سن کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ کیا مطلب ہے مما؟ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ حسنہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائے، اس وجہ سے کہنے لگی، نہیں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ میں تم سے اتنی زیادہ جنونی محبت کرتی ہوں۔ باہر چلی جاؤ گی؟ اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ کاشان نے اس کی ایک دفعہ بھی تعریف نہیں کی تھی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ خوبصورت لگ رہی ہو، آپ نکاح سے توازن۔ کاشان بہت زیادہ خوش تھا، لیکن ایک دفعہ پھر اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی، اب کوئی شکایت نہیں رہی۔ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے بولا، ماشاءاللہ آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، قیامت ٹھا رہی ہو، آپ کو دیکھتے ہی میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وجیہہ، اس چاچو جان کو بول دیں مجھے ابھی رحمت کر کے دیں، مجھے ابھی کوئی شادی نہیں کرنی، اپنی بیوی کو کمرے میں لے جانا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک لمحے کے لیے اس سے دور نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ آج بھی اس کے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرا رہے تھے، گرم سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کاشان اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں پردے گرا کر تمہیں اپنے بہت قریب کر لوں، اتنا قریب کر لوں کہ ہم دونوں درمیان میں کسی قسم کا فاصلہ نہ رہے، میں ہمیشہ کے لیے خود کو کسی چھپا لوں تاکہ تم سے ایک لمحے کے لیے دور نہ جاؤں۔ اس کی گرفت اس کی کمر پہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی ایسی بے باک قسم کی باتیں سن کر نینا کا دل سینے میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ معنی خیز باتیں کیے جا رہا تھا۔ نینا کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ اب کی بار کاشان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اب کی بار کاشان شکی نگاہوں اس کے لبوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں خود پر کنٹرول نہیں کر پایا، یہ کہہ کر اس کے اوپر جھکا تو نینا نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ہوش میں آئیں۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، گردن پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا، خود سے دور دھکا دیتا رہا۔ اسے آسان ہوا تھا کہ وہ کیا حرکت ٹھیک تھی۔ فوراً کہنے لگا، سوری نینا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، نہ جانے کیسے بہک گیا۔ وہ نرمی اور محبت سے بول رہا تھا۔ نینا نفی میں سر ہلایا اور کہا، سوری مت بولیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن نینا کا چہرہ لہو چھلک رہا تھا، اس قدر سرخ ہو چکا تھا، اور اس کے لب کپ کپا رہے تھے، نہیں پا رہی تھی، آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ محبت سے بولا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ نینا نے اس کے کمرے کے باہر بھیج دیا۔ وہ کمرے سے باہر جانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس سے ڈر لگ رہا تھا، اگر تھوڑی دیر اور یہاں پر رہا تو ضرور کوئی نہ کوئی گستاخی کر کے اسے اپنی حدود پار کر دے گا۔ اس وجہ سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ بار بار اس کی معنی خیز باتیں نینا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کاشان کبھی ایسا نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس نے کسی قسم کی کوئی گالی دی۔ نکاح کے فوراً بعد اس کی ایسی حرکت، پھر معنی خیز باتیں، دل کرتا تھا چھپا لوں،
اس کے پاس آ جاتا تھا، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، ہر لمحہ اس کے ساتھ ایسی معنی خیز باتیں کرتا تھا جو نینا کو پریشان کر دیتی تھی۔ کتنی دفعہ نینا مت کیا کریں آپ، اتنی دفعہ یہ کہہ کر چکی تھی، آپ نے اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر گھر والوں سے سختی سے بات کریں۔ ہم لوگ رخصتی کروا لیتے ہیں، لیکن رخصتی کے لیے بھی نہیں ماننا تھا۔ صبح صبح وہ اپنے تایا جان کے پورشن کی طرف آئی۔ تائی جان کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ تائی جان، ابھی آپ کا لاڈلا بیٹا اٹھا نہیں ہے؟ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اب میرا لاڈلا بیٹا نہیں، تمہارا شوہر بھی ہے، جاؤ جا کر اٹھا دو تم، تائی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹینشن مت لیں، میں اٹھا لاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کی کمرے کی طرف چلی گئی۔ جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا شان نظر نہیں آ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا، اندر سے پانی گر رہا تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کاشان شاور لے رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی جب اسے موبائل بجتا ہوا نظر آیا۔ اکثر پہلے بھی اس کا موبائل بجتا تو وہ بے تکلفی سے اٹھا لیتی تھی۔ اس کے موبائل کے پاس گئی تو واٹس ایپ پر میسج آ رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، میسج دیکھنے شروع کیے تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ حیرت سے ان میسیجز کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ فوراً ہی موبائل کو وہاں رکھا۔ اس نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے سر پہ ساتوں آسمان گرا دیے ہوں۔ موبائل سائیڈ پہ رکھتے ہوئے وہ جلدی سے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اتنے میں وہ شاور لے کر آ چکا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی بلکہ صرف بنیان پہنی ہوئی تھی۔ گلے میں اس نے ٹاول لپیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں اتنی صبح صبح اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن نینا کے چہرے پر اداسی چھا گئی، گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے قریب کر لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا ہوا۔ اتنی صبح صبح شوہر کی نیت خراب کرنے آ گئی ہو۔ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی، اس کی دھڑکنوں کی آواز وہ سن رہی تھی، لیکن جو کچھ وہ موبائل میں دیکھ چکی تھی، جو میسیجز پڑھ چکی تھی، نیند آنکھیں بند کر کے اس شخص کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی قربت میں وہ سب کچھ بھول جاتی تھی، صرف یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی دھڑکنوں کی آواز سن رہی تھی، لیکن جو کچھ موبائل میں دیکھ چکی تھی، جو میسیجز پڑھ چکی تھی، انہوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ لیکن ابھی آنکھیں بند کر کے کچھ اس شخص کو محسوس کر رہی تھی، وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اس کی قربت میں صرف اور صرف یہ محسوس کرتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بہت ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ ابھی بھی یہی محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اسے گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی، فوراً ہی اس سے دور ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے کیا کر رہا ہوں؟ بہت زیادہ محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، بہت ٹوٹ کر چاہنے کو جی چاہتا ہے، رونے کیوں لگ گئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ نینا کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مما نے کچھ کہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جو کچھ ہوا ہے اس کی اپنی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے بس جانا ہے، یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جکڑ چکا تھا۔ بتاؤ مجھے، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ جب تک میری بات کا جواب نہیں دو گی، میں تب تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز، یہ کہہ کر وہ زبردستی اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔
جیسے ہی وہ باہر آئی کچن کی طرف جا کر سمیحہ بیگم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور گھبراہٹ دیکھ کر سمیحہ بیگم کہنے لگی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں بیٹھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، نہیں تائی جان، مجھے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، بس ویسے ہی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی جو کہ اس کے حسن کو مرجھا گئی۔ اس وقت اس کا ارادہ ان میسج میں سے جو کاشان کے بارے میں زیادہ جاننے کا تجسس نہیں رکھتے، نہ ہی اس نے کبھی کوشش کی تھی زیادہ کسی کے بارے میں جاننے کی، نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں جاننے کی، لیکن آج اسے کھینچنا چاہ رہی تھی، اس جگہ کو منگوانا جانا چاہتی تھی۔ لوکیشن وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ گھر سے باہر گئی، اس کی جگہ پر اس کے بارے میں بتاتا وہ حالات سے اس وقت دیکھنے لگا۔ پھر بولا، دیکھیں میڈم جی، آپ کو وہاں پر نہیں لے کے جا سکتا، آپ اکیلی لڑکی ہیں، وہ جگہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، آپ کسی شریف گھر کی لڑکی لگ رہی ہیں۔ آٹو والے کی بات سن کر اسے یقین ہو چکا تھا ضرور دال میں کچھ کالا ہے، جس کی وجہ سے اسے تو آج ڈاکٹر کی سائڈ پہ لے کے نہیں جا رہا تھا۔ اس نے 5000 روپے والا نوٹ آٹو کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ مجھے وہاں پر لے جائیں گے؟ وہ حیرت سے اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو شکل سے ایسی ویسی بالکل نہیں لگ رہی تھی، اس کے باوجود اس کے جانے پر لگ رہے تھے، لیکن ابھی اس کے باوجود وہاں پر گئے ہوئے مطلب تھا اسے لا کر اس جگہ پر چھوڑ دیا۔ وہاں پر جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی، اس کے بعد تو کاشان سے نفرت محسوس ہونے لگ گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اس کا گربان پکڑ کر پوچھے، مجھے ابھی کی ابھی طلاق دے دو، تم نے مجھے گھٹیا انسان کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا تھا۔ لیکن وہ اپنے ساتھ فی الحال ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ جلد بازی کا فون۔ فیصلہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ گھر والوں سے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کاشان کا وہ والا روپ گھومنے لگ گیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، خود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیسے شخص سے محبت کرتی ہے، کیسے شخص کو ٹوٹ کر جاتی ہے، کیوں اس نے کاشان سے محبت کی، یہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ اس کا دماغ اسے وہم دلانے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کاشان میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، نہ جانے کیوں اس میں یہ محبت اذیت کر لی۔ کھڑا کرنا چاہتے ہوئے بھی وہ تکیے میں منہ چھپائے، نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ کمرے میں اس نے چھایا ہوا پوچھا اور بولنے لگی، ملازمہ، آپ انہی میں سے کسی چیز کے بارے میں مت جانیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، بارش بھی بہت زور سے برس رہی ہے اور اسی وقت وہ کاشان کے کمرے سے باہر جا رہا ہے۔ اسے پوچھنا چاہتی تھی، اس نے تمہیں کیا کہا؟ کیا ہے؟ کیوں اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ غصے میں اتنا گرا ہوا اور گھٹیا قدم اٹھا چکا ہے، کب سے وہ ایسا کرنے کا سوچ رہا تھا، نہ جانے کتنے سوال سے اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے اسے اپنے سوالوں کے دماغ میں جرم دے رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے کمرے میں جانا اس کے لیے کتنا اذیت ناک اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ جب بات کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے غصے میں آ چکا تھا۔ حسنور میڈم، کاشان اس کے ساتھ ایسا کرے گا؟ صبح جب وہ کاشان کی باہوں میں جھول کر بکھری پڑی ہوئی تھی، صبح اس کے وجود سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، وہ نہیں اٹھ پا رہی تھی، چاہ کر بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ خود کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سمیحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی
سمیحہ بیگم کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت جاگ چکا ہوتا ہے، لیکن سامنے کمرے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن دیکھنے کے بعد فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جا چکی تھی۔ وہ گھبراتا ہوا اٹھا، جاؤ اپنے پورشن میں جاؤ۔ وہ نینا کو اٹھانے لگا، لیکن نینا نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ اس نے نینا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، لیکن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر وہ فرش پر گر چکی تھی، بالکل وجود بے جان سا لگ رہا تھا۔ نینا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اب کی بار محبت سے نینا کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، لیکن نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے دوبارہ سے بیڈ پر لٹا چکا تھا، اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ نینا آنکھیں کھولو، نینا کیا ہو گیا ہے؟ بار بار نینا کو پکار رہا تھا۔ اتنے میں دوبارہ سے سمیحہ بیگم کمرے میں آ گئیں۔ اس کے بابا جان بھی آ گئے۔ زمان صاحب غصے میں پوچھنے لگے، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ انہوں نے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا تھا۔ بیٹا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کو جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا، انہیں حقیقت بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ وہ بالکل بے جان سا لگ رہا تھا۔ حسنہ بیگم اور فرقان صاحب بھی اسی پورشن میں آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں تو بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ کافی وقت بعد جب نینا کو ہوش آئی تو وہ اپنے پورشن میں موجود نہیں تھی۔ حسنہ بیگم اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے سہلا رہی تھی۔ اس نے زبردستی آنکھیں کھول کر حسنہ بیگم کی طرف دیکھا۔ حسنہ بیگم نے تو بہت ہی محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میری جان، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم کاشان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ اس نے ہماری بیٹی کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہے۔ تمہارے بابا کو بولوں گی، میں ظالم کے حوالے اپنی بیٹی بالکل نہیں کروں گی۔ حسنہ بیگم کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ ان کے سینے سے لگی بہت رونے لگی۔ وہ شخص بہت برا ہے، میں کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، روتے سسکتے ہوئے بولی۔ حسنہ بیگم بھی اس کو حوصلہ دے رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی گردن پر نشان بنے ہوئے تھے، اس کے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی، اس کے اوپر ایسے دوپٹہ اڑا دیا۔ جب فرقان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے بابا کو دیکھتے ہی اور شدت سے رونے لگ گئی۔ اس کے بابا جان اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو بیٹا، جو کچھ بھی ہو گیا ہے سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب میں نے تمہارے تایا جان نے یہی سوچا ہے کہ آپ دونوں کی رخصتی کروا دی جائے۔ اس نے ایک دم سے بابا جان کی طرف دیکھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے اس کے بابا جان کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، اب دوسرا راستہ نہیں ہے، وہ نرمی سے بولے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بابا جان کو اس شخص کی حقیقت نہیں بتا سکی کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ کس قدر گرا ہوا اور گھٹیا انسان ہے۔ دیکھو بیٹا، اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا، اور یقیناً آپ خود اس کے کمرے میں گئی ہوں گی۔ اس جمعے کو تم دونوں کی رخصتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی، بابا کو سمجھائیں۔ پھر روتے ہوئے بولی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بابا جان کو سمجھاؤں گی۔ وہ اسے حوصلہ دیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اسے اپنے آپ پر بہت غرور اور گھمنڈ تھا، لیکن آپ نے میرا گھمنڈ توڑ دیا، میرا فخر، ہر چیز کو خاک میں ملا دیا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت۔ وہ خود سے باتیں لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کی سرخی
اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف میں ہے۔ سارا دن اس نے کمرے میں گزار دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مما پلیز چلی جائیں، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنے دیں، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ابھی تک رو رہی ہے۔ دوبارہ سے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی۔ بھاری قدموں کی آواز محسوس کر کے اسے یوں لگا جیسے اس کے بابا جان کمرے میں آئے ہوں، لیکن اس نے ابھی تک اپنے چہرے سے کمبل نہیں ہٹایا۔ اچانک کسی نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اس کی اپنی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ شاید وہ بہت کم دفعہ اس کے پاس آیا، بہت کم آتا تھا۔ اس وقت وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ چھوڑو اور چلے جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ مجھے ایک صفائی کا موقع دوں، مانتا ہوں کل رات بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، بہت غلط کر بیٹھا، لیکن مجھے ایک دفعہ موقع تو دو، تمہیں اپنی صفائی پیش کروں، تمہیں حقیقت بتاؤں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ مجھے نہ کوئی صفائی سننی ہے، نہ کوئی حقیقت، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا، اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ اسے اپنی گردن بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ رو رہا ہو، مجھے معاف کر دو پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری جدائی کبھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ جن کی ایسی کنڈیشن تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ان کا ریپ کیا، ان کا ریپ ہوا ہے، آپ لوگوں نے خود ہی کیا ہے، آپ یہی بات کر رہے تھے نا، آپ کتنے برے ہو، روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ 2 دن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، صفائی کا موقع تو دو۔ وہ غصے میں اسے دور کر چکی تھی۔ آپ نے بے شک ان بچیوں کے ساتھ کچھ کیا ہے یا نہیں، لیکن کل رات جتنی اذیت اور تکلیف آپ نے مجھے دی ہے، میری اجازت کے بغیر آپ میرے پاس آئے۔ آپ کو یہ لگا کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی، آپ کو بخش دوں گی، میرے پاس آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پکڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھ سے دور مت جاؤ، میں مانتا ہوں مجھ سے کل غلطی ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے میں خفیہ ایجنٹ ہوں، اپنے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ وہ بچیاں معصوم بچیاں ہیں جن کے ساتھ میں کچھ نہیں کیا، جبکہ ہم انہیں ایسی کنڈیشن میں لے کے آئے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تم نے ہماری کیا بات سنی کیا نہیں، مجھے نہیں معلوم، ان بچیوں کے پاس لے کے جاتا ہوں، میں بالکل ان کے باپ کی طرح خیال رکھتا ہوں، وہ مجھے یوں عزیز ہے جیسے میری سکی بیٹیاں ہوں، ان سب کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ کل رات میں غصے میں آ گیا تھا جب تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی، جبکہ میں ایسا ہوں نہیں، تو اس وجہ سے بہت برا کر گیا۔ تمہارے ساتھ جیسے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، ملواؤں گا، ان سب بچیوں سے ملواؤں گا۔ وہ اغوا کی جاتی ہیں، سمگل کی جاتی ہیں، ان کو بچاتے ہیں ہم لوگ۔ وہ اس کی گردن پر منہ چھپاتے ہوئے بالکل ٹوٹا بکھرا سا لگ رہا تھا، بہت زیادہ اذیت اور تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ رات بھر اس نے جو کچھ کیا پچھتاوا تھا، اسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو نا، وہ معافی مانگے جا رہا تھا اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کو نہیں معاف کر سکتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پلیز، وہ جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھتا ہوا کہنے لگا، مجھے جو کہو گی میں وہ کروں گا، لیکن خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں کرو گی۔ اس کے قدموں کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اس کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ آپ نے مجھے اذیت اور تکلیف دی ہے،
اور اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ چکا تھا۔ اسے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا اس شخص کو معاف کرنا، لیکن اسے معاف کر دیا۔ اس کی رخصتی ہو چکی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے نینا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ نینا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی میں نے ایسا نہیں بولا، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، میں نے اس دن ہی آپ کو معاف کر دیا، اور مجھے آپ کی اصلیت بھی پتہ چل گئی جب آپ بد سچ بول رہے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی، پھر یہ منہ بھلائے میرے ساتھ کیوں گھوم رہی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، بس ویسے ہی مجھے آپ کی بہت ساری محبت چاہیے۔ کبھی آپ زندگی میں مجھے اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا کہنے لگا، نہیں کبھی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دوبارہ کبھی بھی زندگی میں اذیت اور تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ میں نے صرف آپ کی محبت پر اعتبار کرتے ہوئے آپ کو معاف کیا ہے۔ اگر آپ مجھے دوبارہ اذیت اور تکلیف دیں گے تو میں لوٹ کر کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ ایک موقع دینا چاہیے، اور یہ صرف ایک آخری موقع ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، یہ موقع میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھتا اسے اپنے حصار میں لے گیا